السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ تاریخ عالم نے ہزاروں جرنیل پیدا کیے، لیکن دنیا جہاں کے فاتحین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے طفل مکتب لگتے ہیں، اور دنیا کے اہل انصاف خلیفہ ثانی کی عدل پروری کو دیکھ کر جی کھول کر ان کی تعریف میں رطب اللسان ہیں۔ سیدنا ابو حفص عمر ابن خطاب ابن نفیل القرشی العدوی، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق کا لقب عطا فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے حق اور باطل میں فرق ظاہر فرمایا۔ آپ کا نسب 8ویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ سیدنا عمر قریش کے معزز خاندان بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ مہاجرین صحابہ میں شامل ہیں۔ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد آپ کو خلیفہ منتخب کیا گیا۔ سیدنا عمر بن خطاب کا دور خلافت اسلامی تاریخ کا ایک عظیم اور سنہری دور گزرا ہے۔ سیدنا عمر بچپن میں اونٹ چرایا کرتے تھے۔ ان کے والد انہیں اونٹوں کے پیچھے دوڑاتے تھے تاکہ یہ بہادر اور سخت بن جائیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا شمار مکہ کے پڑھے لکھے اور اشراف میں ہوتا تھا۔ جب آپ جوانی کی عمر کو پہنچے تو تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوب مال و دولت سے نوازا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو کمزور لوگ شروع میں ایمان لے آئے۔ سرداران مکہ نے کمزور مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنانا شروع کیا تاکہ لوگ اسلام سے دور رہیں۔ کمزور مسلمان حد سے زیادہ ستائے جاتے تھے۔ ان حالات میں اسلام کو کسی قوی اور طاقتور شخص کی ضرورت تھی جس کے ذریعے اسلام کو عزت ملے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کی۔ جامع ترمذی میں حدیث نمبر 3681 نمبر روایت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، ابو جہل یا عمر بن خطاب میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہو اس کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما کر اسلام کے لیے سیدنا عمر کا انتخاب کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو مراد رسول کہا جاتا ہے۔ سیدنا عمر نے اپنے قبول اسلام کا اعلان کعبہ میں کھڑے ہو کر سرداران قریش کے سامنے کیا اور ان کو للکارا کہ کسی میں جرت ہے تو عمر کو روک کر دکھائے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما یہ کہا کرتے تھے کہ سیدنا عمر کے قبول اسلام کے بعد ہم ہمیشہ عزت سے رہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں نے پہلی مرتبہ اعلانیہ طور پر کعبہ میں نماز ادا کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا شمار مکہ کے پڑھے لکھے معزز لوگوں میں ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بڑے علم سے نوازا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 82 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا، اسی حالت میں مجھے دودھ کا ایک پیالہ دیا گیا۔ میں نے خوب اچھی طرح پی لیا، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ تازگی میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے، تو پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب کو دے دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا کہ آپ نے اس کی کیا تعبیر لی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس سے مراد علم ہے۔ دیگر صحابہ کی طرح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6632 میں یہ روایت موجود ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہیں تمہاری اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم اٹھا کے میں کہتا ہوں کہ اب آپ مجھے میری اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں عمر، اب تمہارا ایمان پورا ہوا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختلف غزوات میں بھی شرکت کی، جن میں غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ خیبر، غزوہ تبوک، غزوہ حنین، صلح حدیبیہ اور فتح مکہ میں اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ غزوہ بنی مستلق میں عبداللہ بن ابی منافق نے کہا کہ ہم عزت والے ذلت والوں کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ تو سیدنا عمر کو جب خبر ہوئی تو کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، مجھے اجازت دیجیے
کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں، تو آپ نے فرمایا کہ عمر چھوڑ دو، لوگ کیا کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے۔ جہاں تک سیدنا عمر کے فضائل و مناقب کی بات ہے تو کئی احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کے فضائل اور مناقب کو بیان فرمایا۔ پہلی حدیث صحیح بخاری 3683 نمبر روایت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، شیطان تمہیں کسی راستے پر چلتے نہیں دیکھتا مگر وہ تمہارا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ یعنی سیدنا عمر جس راستے پر چلتے، شیطان ڈر کی وجہ سے وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا تھا۔ دوسری فضیلت کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی جو بھی رائے، جو بھی بات ہوتی، اللہ رب العزت اس کو قرآن بنا کر نازل کر دیتے۔ اس کو موافقات عمر کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی کئی آیات سیدنا عمر کی موافقت میں نازل فرمائیں۔ سیدنا عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اگر ہم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیں تو کتنا اچھا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا عمر عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، آپ کے پاس نیک لوگ بھی آتے ہیں، فاسق و فاجر بھی آتے ہیں، اس لیے آپ مومنوں کی ماؤں کو پردے کا حکم دے دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر پردے کی آیت نازل فرما دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنی بعض بیویوں کو ڈانٹا یا ان کی سرزنش کی، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ امہات المؤمنین سے کہنے لگے کہ تم باز آ جاؤ ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے بہتر بیویاں اپنے نبی کو عطا کر دے گا۔ تو اس موقع پر بھی اللہ رب العزت نے سورہ تحریم کی آیت نازل فرما دی۔ یہ جو موافقات ہیں جنہیں موافقات عمر کہا جاتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4483 میں موجود ہے۔ تیسری فضیلت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو جنت میں محل کی بشارت دے دی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3680 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے جنت میں ایک محل دیکھا، پوچھا یہ کس کا ہے؟ تو کہا گیا کہ یہ عمر بن خطاب کا ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے قبل سیدنا عمر کو اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ 13 ہجری کو آپ نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی۔ خلیفہ کی حیثیت سے سیدنا عمر 10 سال خلافت کے منصب پر فائز رہے۔ سیدنا عمر پہلے خلیفہ ہیں جنہوں نے اسلامی حصولوں پر حکومت و سلطنت کا وسیع ترین باقاعدہ نظام قائم کیا، حتیٰ کہ تمام شعبۂ زندگی کے اصول مرتب کیے۔ جب خلافت کی ذمہ داری سیدنا عمر کے کندھوں پر آن پڑی تو بعد میں آنے والے تمام حکمرانوں کے لیے ایسے مشعل راہ بنے کہ کوئی بھی حکمران ان کے آزمودہ اقدامات سے استفادہ کیے بغیر فلاحی ریاست نہیں بنا سکتا۔ سیدنا فاروق اعظم کے دور میں عظیم فتوحات کی بدولت تقریباً 22 لاکھ مربع میل تک اسلامی ریاست کی حدود پھیل گئیں، اور اس وقت کی 2 سپر طاقتوں روم اور فارس کو عبرتناک شکست دی۔ سیدنا عمر ہر وقت اپنی قوم کی فکر میں رہتے، ان کی زندگی اور خلافت امت کے لیے امن و سکون اور کامیابی کا زینہ تھی۔ ان کی وفات سے امت انتشار اور فتنہ و فساد کا شکار ہو گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ سے شہادت کی دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرما کر شہادت جیسا بلند مقام عطا فرمایا۔ سیدنا عمر کی دور خلافت کی کچھ نمایاں خصوصیات اور خدمات بھی ہیں۔ ان میں آپ کے دور میں اسلامی ریاست کی حدود بہت وسیع ہوئیں، یعنی بہت زیادہ فتوحات آپ کو ہوئیں۔ اہم فتوحات میں سے شام، عراق، مصر، بیت المقدس اور ایران کی سلطنت ساسانیہ کا خاتمہ شامل ہے۔ دوسرے نمبر پر بیت المقدس کی فتح۔ 15 ہجری میں بیت المقدس کے عیسائی حکمرانوں نے شرط رکھی کہ شہر کی چابیاں خود خلیفہ وقت کے حوالے کی جائیں۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مدینہ سے تشریف لے گئے اور نہایت سادگی کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے۔ تیسری خدمت جو نمایاں ہے وہ نظام حکومت کی تنظیم، نمایاں کارنامے۔ آپ نے اسلامی ریاست میں کئی انتظامی اصلاحات نافذ کیں، مثلا بیت المال کا باقاعدہ قیام، عدالتی نظام کی تنظیم، صوبوں اور اضلاع کا قیام، قاضیوں کی تقرری، پولیس اور نگرانی کے نظام کی بنیاد، سرکاری ریکارڈ محفوظ کرنے کا انتظام، مردم شماری اور مالیاتی نظام، صوبائی تقسیم، عوامی احتساب کا نظام،
اسی طرح رات کو گشت کر کے رعایا کے حالات معلوم کرنا، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ آپ ہی کے دور میں صحابہ کرام کے مشورے سے ہجری تقویم یعنی ہجری کیلنڈر کا آغاز ہوا، اور اس کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے کی گئی۔ جہاں تک عوامی فلاح و بہبود کا تعلق ہے تو راتوں کو گشت کر کے عوام کے حالات معلوم کرنا، یتیموں، بیواؤں اور محتاجوں کی کفالت کرنا، قحط کے زمانے میں رعایا کی خود نگرانی کرنا، گورنروں کا احتساب کرنا، یہ سب عوامی فلاح و بہبود میں شامل ہیں۔ 23 ہجری میں مجوسی غلام ابو لؤلؤ فیروز نے نماز فجر کے دوران خنجر سے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں آپ زخمی ہوئے اور چند دن بعد تقریباً 63 سال کی عمر میں آپ شہادت کے مرتبے پر فائز ہو کر اپنے رب کے پاس پہنچ گئے۔ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ آپ نے خلافت کے لیے 6 رکنی شورا مقرر کی، جن میں چند جلیل القدر صحابہ کے نام شامل فرمائے۔ اس کا مقصد وصیت اور جانشینی تھا۔ ان ناموں میں سے سیدنا عثمان بن عفان، سیدنا علی بن ابی طالب، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، سیدنا سعد بن ابی وقاص، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم۔ اس شورا کے نتیجے میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے۔ یہ تھے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت و کردار کے چند ایک سنہری واقعات۔ سیدنا عمر کی خلافت دراصل ان کی اور اسلام کی اصل پہچان کا سبب ہے۔ ان کا دور مسلمانوں کا سنہری دور ہے اور تا قیامت دنیا بھر کے مسلم و غیر مسلم کے لیے قابل رشک دور حکومت رہے گا، جس کی تمنا آج بھی سبھی کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدنا عمر فاروق جیسا حکمران عطا فرما۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور کی مثالیں آج کے غیر مسلم بھی دیتے ہیں اور ان کے نظام کو اپنے لیے مشعل راہ بنا کر ترقی کی راہ پر گامزن ہیں۔ سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ایمان، عدل، تقوی، شجاعت، زہد، احتساب، سادگی، خدمت خلق اور فلاح عامہ کی روشن مثال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت مسلمہ کی تاریخ میں ان کا دور خلافت مثالی حکمرانی، انصاف اور فلاحی نظام کی روشن مثال سمجھا جاتا ہے۔ آج بھی حکمرانی کے اصولوں میں آپ کے قائم کردہ نظام کو مثالی حیثیت حاصل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سچی محبت، ان کی سیرت سے سبق حاصل کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔